اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد ویردوا علی الوجہ الثانی۔ شیخ اعظم انصاری یہاں سے جو ہے وجہ ثانی پر جو اعتراض وارد ہوتا ہے اس کو بیان کرنے جا رہے ہیں۔ سابقہ درس کے آخری جو مطلب تھا، بعض فقہاء نے باقاعدہ ایک مسئلہ شرعی کو متفرع کیا ہے، وہ یہ کہ من انه اذا علم المشتری ان المالک للمبیع سیجیز العقد حل له التصرف فيه بمجرد العقد وفيه ما لا يخفى۔ یہاں ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا رہ گیا تھا، وہ یہ کہ چونکہ شرط کا معنی اگر خود اجازت کو شرط نہ کہیں، خود رضا کو شرط نہ کہیں، بلکہ لحوق اور تعقب جو کہ عنوان منتزع ہے اس کو اگر شرط کہیں، تو چونکہ عنوان منتزع کب جو ہے انتزاع کیا جاتا ہے، جب بعد میں رضا آ جائے، بعد میں اجازہ آ جائے، یعنی علی فرض الاجازہ، علی فرض تقدیر الاجازہ، اجازہ فرض کرنے کی بنا پر یہ عنوان، وإلا اگر بعد میں رد آ جائے تو پھر جو ہے وہاں تعقب اجازہ یا جو ہے لحوق اجازہ کی بات آئے گی ہی نہیں۔ لہٰذا یہ جو کہا ہے کہ اذا علم المشتری ان المالک للمبیع سیجیز، اگر علم ہو جائے مجھے کہ بعد میں جو ہے اجازت دینے والا ہے، تو یہ علم بالاجازہ گویا یعنی لحوق اجازہ جو کہ عنوان منتزع ہے، یہ اخذ کرنا ممکن ہے یہاں پر، چونکہ اجازہ علی فرض الاجازہ، علی فرض وجود الاجازہ، اور ادھر سے معلوم بھی ہو جائے کہ جو اجازت دینے والا ہے تو یہ عنوان منتزع متحقق ہوتا ہے، تو نتیجے میں تصرف کرنا بھی جائز ہے، صرف عقد کے ساتھ ہی تصرف کرنا بھی جائز ہے، چونکہ عنوان منتزع جو کہ لحوق اجازہ ہے یا تعقب اجازہ ہے، یہ عنوان بھی متحقق ہے۔ تو مگر شیخ اعظم نے بیان کیا کہ جو ہے یہ ادلہ کے مخالف ہے، چونکہ دلیل خود اجازہ خود اجازہ کو شرط قرار دیتی ہے، اور دلیل کہتی ہے کہ جو ہے طیب نفس مالک اور رضا اجازہ یہ مالک، نہیں کہ جو ہے آپ کا علم ہونا یہ کافی ہوگا اس تصرف کے لیے۔ اور ساتھ ساتھ پہلے بھی اشارہ ہوا کہ اگر ہم محصور ہو جاتے اور مضطر ہو جاتے ہیں کہ کوئی دوسری راہ ہمارے پاس نہ ہوتی، تو ہم اس فکر تعقب اور لحوق وغیرہ جو عنوان منتزع شرط قرار دیا ہے اس کی طرف ہم جاتے فضولی میں بھی، لیکن ما نحن فی فضولی میں یہ بات نہیں چلے گی، اس لیے کہ اولاً ادلہ خود اجازہ کو ہی اور خود رضا کو ہی شرط قرار دیتے، نہیں کہ لحوق رضا اور لحوق اجازہ۔ وثانیاً اشارہ ہوا کہ ہم مضطر نہیں ہیں اس توجیہ کی طرف، ہم مجبور نہیں ہیں اس توجیہ کی طرف، اس لیے کہ ہمارے پاس کشف، چونکہ یہ سارا اشکال کشف کی بنا پر یہ سارے اشکالات آتے ہیں، ہمارے پاس دوسرا راستہ موجود ہے، وہ طریق نقل اور اجازہ کو ناقلہ قرار دے، تو یہ اشکال سرے سے ہی ختم ہوگا۔ علی کل حال جو وجہ ثانی، جو دلیل ثانی انہوں نے پیش کی، وہ دلیل کا خلاصہ یہ تھا کہ بھئی اجازہ کا متعلق کیا ہے؟ عقد ہے، اور مضمون عقد کیا ہے؟ مضمون عقد اور عقد دوسرا مقدمہ یہ تھا کہ جو ہے، اور یہ اجازہ مضمون عقد کے بارے میں رضا کا اعلان کرنا ہے، اور مضمون عقد نہیں ہے مگر ہے تو نقل اور انتقال اور عوضین کا منتقل ہونا من حین العقد، من حین العقد، نہیں کہ من حین الاجازہ۔ یہ دلیل ثانی تھی ان کی۔ تو کشف والوں نے یہ جواب دیا کہ یہ اعتراض ہمارے اوپر نہیں ہو سکتا کہ بھئی اجازہ جو کہ شرط ہے، رضا مالک جو کہ شرط ہے، شرط آنے سے پہلے مشروط جو کہ ملکیت اور نقل و انتقال، وہ کیسے متحقق ہوں گے؟ تو یہ دوسری دلیل ان کی یہ تھی کہ بھئی اجازہ کا متعلق عقد ہے،
اور اجازہ رضا یہ مضمون عقد کا نام ہے، مضمون عقد کے بارے میں راضی ہونے کا نام ہے، اور مضمون عقد کیا ہے؟ نقل عوضین من حین العقد ہے، بس اجازہ کا بھی متعلق یہی ہے، تو نقل عوضین من حین العقد ہے، تو پھر یہ اجازہ کاشفہ ہی ہو سکتا ہے، بلے کشف عن مضمون العقد ہے، اور مضمون عقد کیا؟ نقل عوضین، نقل انتقال من حین العقد ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ اولاً و ثانیاً، تقریباً یہ جواب کافی لمبا ہوگا اور شیخ تفصیل کے ساتھ جواب ذکر کرتے ہیں، بلے یعنی 3 اشکالات اس جواب پر کرتے ہیں۔ پہلا اشکال ان الاجازہ وان كانت رضا بمضمون العقد، ٹھیک ہے، میں تسلیم کرتا ہوں کہ اجازہ مضمون عقد کے بارے میں رضا کا، راضی ہونے کا نام ہے، مگر الا ان مضمون العقد ليس هو النقل من حینه من حین العقد، مگر یہ کس نے کہا ہے کہ مضمون عقد من حین العقد ہے، حتى يتعلق الإجازة والرضا بذلك النقل المقيد بكونه في ذلك الحال، تعین کی اجازہ اور رضا تعلق رکھیں اس نقل کے ساتھ جو کہ مقید ہے کہ یہ نقل کیا ہو، فی ذلک الحال، اس حال میں، اس زمانے میں، حین العقد۔ پھر مضمون نقل کیا ہے؟ بل وہ نفس النقل مجردا عن ملاحظت وقوعه فی زمان، یہ حین جو استدلال میں پیش کیا گیا کہ بھئی من حین العقد یعنی زمانہ ماخوذ ہے، یعنی نقل و انتقال، مضمون عقد انہوں نے کیا بیان کیا؟ نقل و انتقال پلس حین العقد، یعنی حین العقد کو مضمون عقد میں اخذ کیا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ کس نے کہا ہے کہ مضمون عقد جو ہے، مضمون عقد میں حین اور وقت اور زمان کا بھی جو ہے دخل ہے، یعنی قید ہے اس کے لیے، تعین کی اجازہ کا متعلق نقل و انتقال من حین العقد، یہ حین بھی شامل ہو جائے، ایسا نہیں ہے، بل ہوا نفس النقل، مضمون عقد کیا ہے؟ نفس نقل کا نام ہے، خود نقل کا نام مضمون عقد ہے، مجرداً، لیکن یہ نقل مجرد ہو عن ملاحظت وقوعہ، کہ نقل زمانے میں واقع ہونا اس سے خالی ہے، بلے یہ قید نہیں ہے اس کے لیے۔ وَإِنَّمَا الزمان، پھر کیا ہے زمان؟ من ضروریات انشائہ، چونکہ ہر فعل، ہر کام زمانے میں ہی ہوتا ہے، زمان، دوسرا الفاظ میں اصطلاحاً اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ بھئی جو حین جو کہتے ہیں استدلال میں، وہ حین ظرف ہے، قید نہیں ہے، ظرف ہے، چونکہ یہ انشاء نقل و انتقال ظرف زمان میں واقع ہوا ہے، اما خود زمان ماخوذ نہیں ہے مضمون عقد میں، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ فإن قول العاقد مثلا بعت جب کہتا ہے، یہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ لیس نقلت من هذا الحین، یعنی بعت کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس حین، یہ حین ماخوذ ہے اس نقل میں، یہ مراد نہیں ہے۔ وإن كان النقل المنشأ به واقعا في ذلك الحين، اگرچہ نقل منشأ به، وہ نقل جس کو انشاء کیا گیا ہے وہ اسی حین میں واقع ہوا، لیکن حین ماخوذ نہیں ہے مفہوم بعت اور نقلت میں۔ فالزمان ظرف للنقل لا قید له، تعین کہ آپ یہ کہیں کہ اجازت کا متعلق حین العقد نقل کا نام ہے۔ فَكَمَا أَنَّ إِنشَاءَ مُجَرَّدِ النَّقْلِ، جس طریقے سے نظیر پیش کرتے ہیں کہ مجرد نقل کا انشاء الذي هو مضمون العقد، جو کہ مجرد نقل جو کہ مضمون عقد ہے، اس کا انشاء کرنا فی زمان، ایک زمانے میں، یوجب وقوعہ، موجب بنتا ہے وقوع نقل من المنشئ سے، فی ذلك الزمان، اسی زمانے میں، بلے اسی زمانے میں، اسی طرح فَكَذَلِكَ إِجَازَةُ ذَلِكَ النَّقْلِ فی زمان، یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ مثلا جو ہے فرض کیجئے اگر میں مالک اصلی ہوں، میں اگر انشاء کرتا ہوں آج کے دن جو کہ یوم الاثنین ہے، آج کے دن میں مالک ہی اگر انشاء کرتا ہوں تو کیا ہے؟ آج کے دن سے ہی یہ معاملہ واقع ہو رہا ہے، یعنی آج کے دن سے ہی یہ معاملہ واقع ہو رہا ہے جو کہ ظرف ہے، اگرچہ جو ہے قید نہیں ہے آج کے دن، لیکن جب میں کہتا ہوں کہ نقل بعت هذا الشيء في يوم الاثنين، تو یہ یوم الاثنین سے یہ نقل و انتقال ہو گیا، یہ منشاء جس کو انشاء کیا گیا ہے وہ فی ذالک الزمان سے ہوگا۔ اسی طرح اجازت ذالک النقل، یعنی بیع فضولی میں بھی
اس نقل کی اجازت فی زمان اس زمانے میں ہوگا کہ یوجب وقوعہ، ہاں موجب بنے وقوع نقل من المجیز فی زمان الاجازہ، زمان اجازہ میں. بھلے تو جس طریقے سے اگر مالک اصلی معاملے کو انجام دے دے یوم الجمعہ فرض کیجئے اور اسی وقت ہی مشتری قبول کرے، تو جس طرح اسی یوم جمعہ میں ہی، چونکہ مالک اصلی نے انجام دیا ہے نقل کو، مجرد نقل کو، یوم جمعہ دخل نہیں ہے، ظرف ہے تو مگر اسی دن ہی واقع ہوتا ہے. اسی طرح اجازہ بھی ایسا ہے، مالک جس دن اجازت دے گا. بھلے فَكَذَلِكَ اجازت ذَلِكَ النقل فی زمان، ایک زمانے میں موجب بنتا ہے وقوع نقل کس چیز میں، مجیز سے. بھلے فَكَذَلِكَ اجازت ذَلِكَ النقل فی زمان یوجب وقوع النقل بھلے من المجیز فی زمان الاجازہ، زمان اجازہ میں جو ہے مجیز جو کہ مالک اصلی ہے تو اس وقت اگر اجازت دے دیں تو یہ کیا ہے معاملہ واقع ہوگا جس زمانے میں اجازت دیتا ہے. تو اور یہ ہے نقل کے ساتھ، یہ بات جچتی ہے، منسجم ہوتی کس کے ساتھ، نقل کے ساتھ. اجازت ناقلہ ہو تو پھر مجیز جس زمانے میں اجازت دے گا اسی وقت یہ نقل ہوگا. وَكَمَا أَنَّ الشَّارِعَ اِذَا أَمْضَى نَفْسَ الْعَقْدِ، بھلے جس طریقے سے اگر شارع امضا کریں نفس عقد کو، وقع النقل من زمانہ، مثلا مالک اصلی یوم الجمعہ کو عقد انجام دے دیا ہے اور شارع کی طرف سے بھی امضا ہو، یعنی کوئی معنی نہیں ہو، معنی شرعی، تو پھر اسی زمانے سے ہی نقل متحقق ہوتا ہے. فَكَذَلِكَ إِذَا أَمْضَى اجازت المالک، اسی طرح شارع اگر امضا کرے اجازہ مالک کو، وقع النقل من زمان الاجازہ، زمان اجازہ سے یہ نقل متحقق ہوگا. اور یہ ہے اجازہ ناقلہ، اسی کو کہا جاتا ہے اجازہ ناقلہ. وَلِأَجْلِ مَا ذَكَرْنَا، اسی نقطے کی خاطر کہ جس کو ہم نے ذکر کیا کہ بھائی ظرف اور زمان قید نہیں ہے، بلے عفواً زمان قید نہیں ہے بلکہ ظرف ہے نقل انتقال کے لیے، اسی لیے لم یکن مقتضى القبول وقوع الملک من زمان الایجاب. بھلے تو آپ جو ہے اس کو یوں مثال پیش کرتے ہیں کہ بھئی زمان ماخوذ نہیں ہے، اسی لیے کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ مثلا ایجاب اور قبول میں، مثلا ایجاب اور قبول میں مثلا اگر عام مالکین ہی ہے، مالک اصلی، دو مالک اصلی ہے، دونوں کے درمیان کوئی معاملہ واقع ہوا ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو ہے بعتو کہنے سے ہی، قبلتو آنے سے پہلے ہی بعتو کی وجہ سے کیا ہے وہ بھلے معاملہ وجود میں آ جائے، ملکیت وجود میں آ جائے. اسی طرح سے جو ہے زوجتو کہنے سے ہی زوجیت حاصل ہو جائے قبلتو کہنے سے پہلے، ایسا نہیں ہے. بھلے لم یکن مقتضى القبول، قبول کا مقتضا یہ نہیں ہے کہ وقوع الملک، عفواً بلکہ مطلب کو یوں بیان کریں کہ مقتضائے قبول کا مطلب یہ نہیں کہ وقوع الملک من زمان الایجاب. مثلا جو ہے فرض کیجئے یوم الخمیس کو زوجت کہا ہے اور یوم الجمعہ کو قبلت کہا ہے، اگر ہم فوریت کے قائل نہ ہو جائیں فرض کیجئے، تو اس قبلت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ زوجیت جمعے کے دن یوم الخمیس سے ہی وجود میں آئی ہے، یا جو ہے ملکیت بعتو اشتریتو وغیرہ میں ملکیت جو ہے اسی ایجاب کے زمانے میں ہی وجود میں آئی ہے، کوئی بھی یہ نہیں کہتا. لم یکن مقتضى القبول وقوع الملک، قبول کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ملک واقع ہو من زمان الایجاب، زمان ایجاب سے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایجاب اور قبول ملے تب جو ہے ملک حاصل ہوتا ہے. مع یہ قبول بھی کیا ہے، لیس الا رضا بمضمون الایجاب، مضمون ایجاب کے بارے میں راضی ہونے کا نام قبول ہے. اگر یہ زمانہ ماخوذ ہوتا اور زمان قید ہوتا تو پھر جو ہے زمان ایجاب سے ہی ملکیت حاصل ہوتی، حالانکہ ایسا نہیں ہے. فلو کان مضمون الایجاب النقل من حین الایجاب، من حین الایجاب سے ہی نقل کرنا یہ مضمون ہوتا، جیسا کہ
استدلال کرنے والوں نے یہ کہا ہے وَكَانَ الْقَبُولُ رِضًا بِذَلِكَ، اور قبول اسی کے بارے میں راضی ہونے کا نام ہو تو كَانَ مَعْنَى إِمْضَاءِ الشَّارِعِ لِلْعَقْدِ، یعنی کیا مطلب ہوگا؟ امضاء اشارے کا معنی بھی الحکم بترتب الاثر من حین الایجاب ہونا چاہیے، لأن الموجب ينقل من حینه، اس لیے کہ ایجاب کرنے والا من حین الایجاب سے نقل کر رہا ہے، والقابل يتقبل ذلك ويرضى به، اور قبول کرنے والا اسی من حین الایجاب جو نقل ہوا ہے اسی کو قبول کر رہا ہے، وحالانکہ کوئی بھی اس بات کا ملتزم نہیں ہے کہ ایجاب اور قبول میں حین ایجاب کا مطلب جو ہے ملکیت من حین الایجاب، اور بات میں قبلتو آنے کا مطلب یہ کہ جو ہے ملکیت من حین الایجاب، کوئی بھی یہ نہیں کہتا ہے، کوئی بھی فقیہ اس کا ملتزم نہیں ہے، اس لیے کہ جو ہے زمان ظرف ہے اور قید نہیں ہے۔ تو وہی بات یہاں اجازہ میں بھی کریں گے۔ اجازہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے مضمون عقد جو ہے کیا ہے من الملکیت من حین العقد، اس لیے کہ حینیت ماخوذ نہیں ہے علی نحو القیدیہ بلکہ علی نحو الظرفیہ ماخوذ ہے۔ خوب، یہاں سے آگے وَدَعْوَى أَنَّ الْعَقْدَ سَبَبٌ لِلْمِلْكِ فَلَا يَتَقَدَّمْ عَلَيْهِ مَدْفُوعَةٌ، یہاں سے آگے ایک اعتراض جو کہ اسی شیخ نے جو قیاس کیا اجازہ کو، یعنی بیع فضولی کو کس کے ساتھ قیاس کیا ہے؟ عقد کے ساتھ، عقد کے ساتھ قیاس کیا ہے اجازہ کو عقد کے ساتھ، چونکہ عقد کے ساتھ کیسے قیاس کیا؟ جس طرح سے ایجاب اور قبول میں قبول کا مقتضا یہ نہیں ہے کہ جو ہے ملکیت یا زوجیت جو ہے من حین الایجاب سے حاصل ہو، اسی طرح یہاں اجازہ میں بھی ایسا ہے کہ اجازہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے زوجیت ملکیت آثار ملک یعنی من حین عقد الفضولی جو ہے متحقق ہوں۔ تو لیکن اشکال کرنے والا کہا ہے کہ جو ہے یہ قیاس کرنا ٹھیک نہیں ہے، یعنی قیاس کرنا درست نہیں ہے، یعنی یہ جو ایجاب ہے، ایجاب اور قبول کا مسئلہ اور عقد فضولی میں فرق ہے۔ ہاں، تو وہ اس طرح سے کہ ان العقد سبب للملک، بھئی عقد کیا ہے؟ سبب ہے، تنہا ایجاب سبب نہیں ہے، اما عقد فضولی سبب ہے، کس کے لیے؟ للملک، ملکیت کے لیے، فلا یتقدم علیہ، اور یہ ملک اس سبب پر مقدم نہیں ہوتا ہے، اس طرح کہا ہے ملک سبب پر مقدم نہیں ہوتا ہے۔ خوب، شیخ مصنف فرماتے ہیں کہ ھذا مدفوعۃ، یہ جو اشکال ہے یہ مدفوع ہے، یعنی قابل دفع ہے، قابل دفع، وہ کیسے؟ بأن سببیتہ للملک لیست، یہاں سے آگے انشاءاللہ تعالی آنے والے درس میں اس کی وضاحت آئے گی۔ صلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔